الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر حسب معمول سوا پارہ پڑھا گیا ہے۔ آج تراویح میں سورہ اعراف سے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورت کے اندر چونکہ اعراف کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ 3 طبقات کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے: اہل جنت، اہل جہنم اور اہل اعراف۔ جن لوگوں کی دنیا کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی، اعمال صالحہ دنیا کے اندر کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچیں گے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، ان کے لیے اللہ جل شانہ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ اہل جنت ہیں، اور جن کے اعمال جو ہے سیئہ ہوں گے، منکرات والے اعمال ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے۔ صاف لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے جہنم تیار کی ہے۔ تو جہنم کا بھی یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ ایک طبقہ تیسرا جو ہے وہ اعراف والے ہیں۔ اعراف وہ جگہ ہے جہاں پر جن کی نیکیاں اور بدیاں، گناہ جو ہیں نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ نے اعراف بنایا ہے۔ وہ لوگ اعراف کے اندر رہیں گے، بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافروں کی جو نابالغ اولاد ہے، چونکہ بلوغت سے پہلے تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، ان کے گناہ اور ان کی جو ہے یہ چیزیں نہیں شامل کی جاتی ہیں، نہیں لکھی جاتی ہیں، حساب نہیں ہوتا ہے اس کا۔ ہیں تو کافر، لیکن کافروں کے نابالغ اولاد جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا ٹھکانہ بھی اعراف کے اندر ہوگا۔ تو بہرحال اعراف وہ جگہ ہے جو نہ بالکل جنت کی طرح ہے اور نہ ہی بالکل جہنم کی طرح، درمیانہ ہے۔ جس طرح اعمال درمیانہ ہوں گے، اس طرح اعراف کی جگہ بھی ایسی ہی ہے۔ تو وہاں یہ لوگ رہیں گے جن کے لیے مفسرین نے مختلف آراء بتلائی ہیں، توضیح کی ہے کہ فلاں فلاں۔ تو ان 3 طبقات کا ذکر ہے اس صورت کے اندر بھی۔ چونکہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، یہ صورت بھی مکی ہے، تو مکی صورتوں کے اندر پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بنیادی طور پر اللہ جل شانہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں ایک اہم جو ہے عقیدہ اور مسئلہ بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن دیکھیں ہوگا یہ کہ انسان کے نامہ اعمال کا جو ہے حساب ہوگا۔ تو نامہ اعمال کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن جو ہے انسان کی نیکیوں کو اللہ پاک کے ہاں وزن کیا جائے گا، اللہ پاک تولیں گے ان کو۔ تو اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن جو اعمال کا وزن ہوگا، نیکیوں کا وزن ہوگا، تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا، حق ہوگا، سچ ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو یہ چیزیں عموماً ہوتی ہیں، نظر آتی ہیں کہ ترازو کے اندر ڈنڈی مار دی، کمی کر لی، کوئی دھوکہ دے دیا، یا اسی طریقے سے پھرتی دکھا دی، چالاکی کر کے کسی کو بیوقوف بنا دیا، زیادہ چیز کو کم کر کے دکھا دیا۔ لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں عدل و انصاف ہے۔ وہاں پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے، اس کا حساب ہوگا، اس ترازو میں آ جائے گا۔ ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی خیر، اچھائی، نیکی کا کام کیا ہے، وہ بھی وہاں کاؤنٹ ہوگا، شمار کریں گے اللہ کے ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیکی جو ہے اس ترازو سے ادھر ادھر ہو جائے یا ترازو کے اندر کوئی ایسی خرابی آ جائے، نہیں،
نہ اللہ جل شانہ کے ہاں سے ایسا ہوگا، نہ وہ ترازو اللہ کا بنایا ہوا ایسا ہوگا کہ اس کے اندر نعوذ باللہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی، تو بالکل ٹھیک اور صحیح طریقے سے جو ہے وہاں وزن ہوگا۔ تو اس کا ذکر ہے، اور وزن کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، تو اس کی بہت تفصیل طلب باتیں ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے لیے وزن کرنا اعمال کو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اعمال جو ہیں یہ اعراض میں سے ہیں، ان کا جسم نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آتا عمل نیکی کہ انسان اس کو پکڑ کے جیسے پھل فروٹ کو جو ہے کسی ترازو میں تولتے ہیں، سبزیوں کو ظاہر نظر آتی ہیں، ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، رکھتے ہیں، ترازو میں وزن کرتے ہیں، تو اس کے وزن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں اس کا وزن کرنا، یہ اب تو کوئی مشکل نہیں رہا۔ پہلے زمانے میں علماء بڑی مثالیں دیتے تھے، سمجھاتے تھے، جو ہے آیت کو جو ہے اس طرح اس کی تطبیق کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ یہ جدید چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ جو صاحب عمل ہے اس کو اٹھا کے اللہ پاک ترازو میں تولیں گے، یعنی جس نے نیک عمل کیا اسی کو ہی تولا جائے گا۔ کبھی کہا جاتا تھا کہ بھائی عمل کو ہی اللہ پاک تولیں گے۔ بعض نے کہا اس زمانے میں کہ اعراض کو اللہ پاک اجسام میں تبدیل کریں گے، اس کی کوئی شکل ہوگی، پھر اس چیز کو، اس شکل کو اٹھا کر ترازو میں تولا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ بالکل واضح سی بات ہے، آج جو چیزیں اعراض میں سے ہیں، جن کا جسم نہیں ہے، اس کو لوگ بھی وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں۔ جیسے گیس ہوتی ہے، CNG ہوتی ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا، یہ کیا ہے، ایک ہوا سی چیز ہے، ان کو باقاعدہ وزن کیا جاتا ہے، ان کی باقاعدہ جو ہے سب کچھ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، خرید و فروخت ہوتا ہے، سب کچھ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اعمال بھی جو ہے اعراض میں سے اجسام نہیں ہے، لیکن اللہ جل شانہ جب انسان دنیا میں یہ چیزیں خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو قیامت کے دن نیکی اور بدی کا عمل ہوگا، اخلاص چیک کیا جائے گا کہ کتنا وزنی ہے عمل کے اندر، کتنا اس کے اندر اخلاص ہے۔ ریاکاری والے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا ذکر فرمایا یہاں پر۔ اسی طرح ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کافی تفصیل طلب واقعہ بیان ہوا ہے، ہارون علیہ السلام کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اس کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے کوہ طور پہ بلایا تھا، 30 راتیں انہوں نے گزاری تھی، پھر مسواک کر کے گئے تھے۔ اللہ کو روزے کی وہ بو پسند تھی، وہ مہک اللہ کو پسند تھی۔ موسیٰ علیہ السلام مسواک کر کے چلے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب 10 دن اور جو ہے تم یہاں ٹھہرو گے، تو 40 دن پورے ہو گئے تھے۔ پھر ان کو نبوت ملی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر وہاں سے آئے، قوم کی حالت دیکھی، اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، ناز بھی دکھاتے تھے۔ اللہ پاک ان کے ناز کو بھی، اس کی بھی لاج رکھتے ہیں، اپنے محبوب ہیں اللہ کے یہ انبیاء علیہ السلام، لاڈلے انبیاء ہیں، یہ سارے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء ہیں۔ تو ان کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ایک اہم بات آگے جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا جب جنت سے دنیا میں آئے ہیں تو بہت روتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو پھر خود ہی کچھ کلمات القاء کیے، کہا کہ یہ تم دونوں پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ توبے کے کلمات ہیں، توبہ اور استغفار کے۔ اللہ نے خود یہ کلمات بیان کیے ہیں قرآن کے اندر، اور سکھائے ہیں کہ اس طرح ان کو پڑھ کے اللہ سے مانگو تو اللہ معاف کر دیں گے تمہاری اس لغزش کو۔ تو یہ کلمات جو پڑھ کے توبہ استغفار کے ساتھ یہ کلمات بھی پڑھ کے اللہ سے توبہ کریں گے تو یہ زیادہ مجرب ہے اپنے گناہوں کے اوپر۔ رمضان کا مہینہ ہے بھی اللہ سے مانگنے کا، رونے کا، گڑ گڑانے کا، اپنے آپ کو تھکانا ہے، کھپانا ہے، مشقت برداشت کرنی ہے، تب جا کے اللہ پاک کو رحم آتا ہے۔ تو اس کا یہاں پر اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے اگلے پارے کے شروع میں جو ہے قوم شعیب کا ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم نے نعوذ باللہ کہا کہ تم اپنے نظریے کو نہیں چھوڑو گے، ہم تمہیں سنسار کریں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے، یا اس نظریے کو چھوڑ کر واپس اپنے مذہب میں آ جاؤ۔
قوم شعیب کی بیماری یہ تھی کہ ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرتے تھے، ڈنڈی مار جاتے تھے، اپنے لیے اچھے بانٹ رکھے ہوئے تھے اور دوسروں کے لیے ہلکے دھوکہ دیتے تھے۔ تو ان کی قوم کے اوپر اس نافرمانی، سرکشی اور معصیت کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اہم اللہ جل شانہ نے بات بیان فرمائی ہے، جس کا آج کل بڑا لوگوں میں نعوذ باللہ جھگڑا بھی چلتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے متعلق، کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں خاموشی سے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو ایک تو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو اس میں اب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس کو خاموشی سے جو ہے نا سننا ہوگا اور خاموش رہنا ہوگا، پڑھنا نہیں ہوگا، خاموش رہنا ہوگا۔ تو اب اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ ایک نئے مسئلے کو نعوذ باللہ اپنی طرف سے پھیلاتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ مثلا یہ معاملہ تو ہے کہ قرات خلف الامام ہے یا نہیں ہے، کہ امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، مطلق ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز میں قرآن پڑھا جائے تو نہیں سننا ہے، نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہو تو سننا ہے، نماز میں قرآن پڑھا جائے تو خاموش نہیں رہنا ہے، نماز کے علاوہ پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے۔ اللہ نے مطلق کہا ہے، کہیں بھی قرآن کی تلاوت ہو تو خاموش بھی رہنا ہے اور سننا بھی ہے، خود نہیں پڑھنا ہے۔ تو اب ہم نماز کے اندر امام کو جب اپنا ترجمان بناتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں اللہ کے سامنے، تو مقتدیوں نے خاموش رہنا ہے اور غور سے سننا ہے۔ کیوں؟ امام قرات کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ دو لفظ ہیں کہ فاستمعوا بھی ہے، وانصتوا بھی ہے، کہ سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک ہی لفظ سے کام ہو سکتا تھا، لیکن الگ الگ دو لفظ بیان ہوئے ہیں۔ اس کا بھی ایک جو فائدہ ہے اور اس کے اندر ایک اشارہ ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں اس کے اندر تلاوت ہو تو خاموشی، اس کے اندر جو تلاوت ہو تو اس کو سننا ہے، اور جو سری نمازیں ہیں، اشارہ بتلا رہا ہوں، باقاعدہ ہے نہیں لیکن اشارہ اس سے یہ سبق مل رہا ہے، سری نمازوں کے اندر جب امام خاموشی سے تلاوت کرتا ہے تو اس وقت بھی خاموش رہنا ہے، سنتے وقت تو خود بخود آٹومیٹکلی بندہ خاموش رہتا ہے، اور جب سری نمازوں میں تلاوتی سننے میں نہیں آتی تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت بالکل خاموش رہنا ہے۔ کیوں؟ امام پڑھ رہا ہے، امام کی تلاوت کافی ہے، احادیث میں یہ سارا مضمون موجود ہے۔ ایک مسئلہ میں بتا رہا تھا کہ جس کا وجود نہیں ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہے، ذخیرہ احادیث میں جھوٹی بات پھیلائی ہوئی ہے کہ امام کے پیچھے جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی حدیث کہیں پر بھی نہیں ہے کہ یہ الفاظ ہوں کہ امام کے پیچھے جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے لوگ بناتے ہیں، جھوٹ ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بہتان ہے۔ ہاں، ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسا کون سا مسلمان ہوگا کہ جو نماز پڑھے اور فاتحہ نہیں پڑھے گا؟ امام کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو امام فاتحہ پڑھتا ہے، اکیلے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہر انسان فاتحہ پڑھتا ہے تو پھر نماز مکمل کرتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولنا، اس حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرنا کہ جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس طرح کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حدیث صحیح یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز کے اندر جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، تو وہ کوئی بھی نماز ہو، چاہے امام کے ساتھ ہو چاہے اکیلی ہو۔ تو امام کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو امام پڑھتا ہے، اکیلے جب پڑھتے ہیں تو آدمی خود پڑھتا ہے، تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ قرات خلف الامام کا ہے، فاتحہ کا معاملہ الگ ہے، اور جھگڑے والا معاملہ تیسرا، یہ بالکل ہی بے بنیاد قسم کا ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے جو نہیں پڑھے نماز نہیں ہوگی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پر یہ حکم نازل فرمایا ہے، اور بھی اہم باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔